إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بحث جو کل ہم نے صرف سادہ کے بارے میں شروع کی تھی، اس کے ساتھ کچھ سوالات اور مشق ہے، تو آج آپ نے عزیزوں کی خدمت میں پہلے اس کو حل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی بحث کو شروع کرتے ہیں. یعنی جو کل والا درس ہے نا، اس کے آگے سوالات اور مشق ہے، تو اس کو پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علم صرف کون سا علم ہے؟ سوالات اور مشق. علم صرف کون سا علم ہے؟ علم صرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کی بحث میں تھا، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں ڈھالا جائے تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں. علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک کلمہ کو مختلف صورتوں میں ڈھالا جائے تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں. مثلا کلمہ علم کو صرفی قواعد کے تحت علما یعلم علم کی صورت میں ڈھالا گیا تو مختلف معنی اس نے جانا، وہ جانے گا، جانو جو ہے حاصل ہوئے. اسی طرح کلمہ رجل کو رجال اور رجیل کی صورت میں ڈھالا گیا تو اس سے بہت سے مرد اور چھوٹا مرد کے معنی حاصل ہوئے. یہ جی پہلا سوال تھا، علم صرف کون سا علم ہے؟ علم صرف کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ علم صرف کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، یعنی یہ علم کلمے کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بحث کرتا ہے. علم صرف پڑھنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے. علم صرف پڑھنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ یا بالفاظ دیگر علم صرف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ علم صرف پڑھنے کا مقصد یا فائدہ جناب علی 2 چیزیں ہیں، کلمہ شناسی اور کلمہ سازی ہے. علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ کلمہ شناسی اور کلمہ سازی ہے، کہ کل تفصیلاً بات ہو چکی ہے. کلمہ شناسی جیسے مثلا ضربہ کے بارے میں کہا تھا کہ اسے ایک آدمی نے مارا، مفرد مذکر غیب کا صیغہ ہے. اور کلمہ شناسی کے بعد کیا تھا؟ کلمہ سازی، یعنی کلمہ کو بنانے پر قدرت حاصل کرنا، کہ جو ضربہ ہے اصل میں الضرب تھا، ضربہ جب بنانے لگے الف لام مصدر کو ہٹا دیا، رابع کو فتح دے دیا، بن گیا ضربہ. تو علم صرف پڑھنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ جواب، علم صرف پڑھنے کا مقصد کلمہ شناسی اور کلمہ سازی ہے. چوتھا جناب سوال ہے، لفظ مہمل اور مستعمل کی تعریف کریں اور ان کی بعض مثالیں بھی بیان کریں. واضح ہے، لفظ مہمل وہ لفظ ہے جو معنی نہ رکھتا ہو. لفظ مہمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو، ٹھیک ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو. اور لفظ مستعمل وہ لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی اگر مثالیں لینا چاہیں، مستعمل کی مثال ہے زید. لفظ مستعمل کی مثال کیا ہے جی؟ زید، رجل، صبح. محمل کی جب بنائیں گے تو اسی کو الٹا کر دیں گے، دید، لجر، حبس، یہ لفظ محمل بن جائیں گے جی. اگلا 5واں نمبر سوال ہے، کلمہ اور لفظ محمل کے درمیان فرق واضح کریں. کلمہ
اور لفظ محمل کے درمیان فرق واضح کریں۔ تو کیا تھا جی؟ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اسے مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ کی تعریف کیا ہوئی؟ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے، اور لفظ محمل جو ہے یہ کیا ہے؟ بے معنی لفظ کو محمل کہا جاتا ہے۔ اسم اور فعل کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، اسم اور فعل کی تعریف بیان کریں۔ توجہ جی، فعل وہ کلمہ ہیں جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس معنی کے زمانے کو بھی بتلائے۔ یہ ہے فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس معنی کے زمانے کو بھی بتلائے، جیسے حسنا نیک ہوا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا، اذہب جاؤ، یہ فعل کی تعریف ہے۔ اور اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہیں جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن معنی کے زمانے پر دلالت نہ کرے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن معنی کے زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے علم جاننا، مال دولت ہے۔ اگلی ایک دو مثالیں اور بنا لیں۔ ضرب مارنا، بیت گھر، یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ تو سوال ہو گیا نا جی، اسم اور فعل کی تعریف بیان کریں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ 7واں سوال ہے جی، ذرا غور فرمانا۔ اسم، فعل اور حرف کو عنوان بناتے ہوئے مندرجہ ذیل کلمات کی تقسیم بندی کیجیے۔ یعنی آپ ایسا کر لیں، ایک طرف بنا لیں اسماء، افعال اور حروف۔ اسماء، افعال اور حروف ایک ہیڈنگ دے دیں ہم، مثلا اسماء، افعال، حروف۔ تو جو اسماء ہوں گے، اسم ہوں گے، ان کو اسماء کے ذیل میں لکھتے آئیں گے، جو فعل ہوں گے ان کو فعل کے ذیل میں، جو حرف ہوں گے ان کو حروف کے ذیل میں لکھیں گے۔ یعنی اوپر 3 چیزیں ہونی چاہیے، اسماء، افعال، حروف۔ تو جو اسماء ہیں وہ جناب میں اسماء کا اوپر نام لکھ کے نیچے یہ اسماء کے نیچے آنے ہیں۔ ضحیٰ، شار، اسد، کبیر، مسجد، صبح، رجل، عشاء، حسن، احمد، علم، شارع، زکاک، سما، لیل، ذہاب، نہار، بکر، طائر، جن و ملک۔ اب جناب افعال کے ذیل میں لکھنا جو چیزیں فعل ہیں۔ کیا کیا جی؟ یاتی، یاتی، لا تشرب، اعلم، نصرتم، دہرجا، یقتلو، نما، ناما۔ ٹھیک ہے، اب جناب وہ جو حروف ہیں اس کے ذیل میں لکھیں حروف۔ من، من، آگے جناب آ جائے گا لے، لے، اور جناب حرف ایک ہے الا۔ ٹھیک ہے، یہ الگ ہو گیا جی۔ مندرجہ 8واں نمبر سوال ہے جی، مندرجہ بالا تقسیم بندی کی ہر قسم میں مزید کلمات کا اضافہ کریں۔ یعنی یہ جو اسم، فعل، حرف، اس سوال میں ہم نے الگ الگ کی، کچھ اپنی طرف سے نہ مزید کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور بھی آگے بنائیں۔ اسماء مثلا مدرسہ، معلم، باب، یہ چند ایک آپ اضافی کر دیں اسم کے ذیل میں، اور فعل کے ذیل میں ذہبا، نثرا، یاکلو، عنصر، یہ چند ایک فعل آپ اس فعل کے ساتھ اضافہ کر دیں۔ حرف کے ساتھ چند ایک فی، لو، ان،
مثلا جو حرف تھے، مطلب کہنا چاہتے چاندے کا آپ اضافہ کریں، وہ جو ہم نے دیے ہیں نا تمرین میں، چاندے کا آپ اضافہ کر دیں۔ فعل اور اسم کے درمیان معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 9 ہے تمرین کا کہ فعل اور اسم کے درمیان معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ تو عرض خدمت ہے کہ فعل وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس معنی کے زمانے کو بھی بتلائے۔ فعل کا کیا کام ہے؟ وہ معنی کے زمانے کو بھی بتلاتا ہے، جیسے حسنا نیک ہوا، ماضی کی بات ہے، یذهب ہو جاتا یہ جائے گا، استقبال ہو جائے گا، اذهب حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فعل معنی کے زمانے پر کو بھی بتاتا ہے، فعل مستقل معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے زمانے کو بھی بتلاتا ہے، جیسے حسنا یذهب اذهب ہے۔ اور جناب اسم کیا ہے؟ اسم وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن معنی کے زمانے پر دلالت نہ کرے۔ پوائنٹ یہ ہے ہمارا، معنی کے اعتبار سے فرق جدا کرنا ہے۔ اسم معنی کے زمانے پر دلالت نہیں کرتا، فعل معنی کے زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی ہو گیا۔ علم صرف 10واں سوال جی، علم صرف میں حرف سے بحث کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ علم صرف میں حرف سے بحث کیوں نہیں کی جاتی ہے جی؟ تو جواب یہ ہے کہ شکل اور صورت کے اعتبار سے حرف ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اس لیے علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ اور اس میں لفظ کلمہ کی جب بات ہے تو اس سے مراد فعل اور اسم ہوتا ہے، لہذا کتاب میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پہلے فعل کی بحث ہے پھر اسم کی بحث کرتے ہیں، لیکن حرف کی بحث نہیں کرتے کیونکہ شکل و صورت کے لحاظ سے حرف ہمیشہ ثابت رہتا ہے۔ یہ جناب علی اس گزشتہ جو درس ہے نا اس کی تھی تمرین جو عرض کی ہے۔ ابھی اگلا جو بحث ہے ہماری وہ آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ جامد اور مشتق بحث نئی کیا ہے جناب؟ جامد اور مشتق۔ جامد وہ کلمہ ہیں، جامد وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے حروف جو ہیں شروع ہی سے حروف تہجی سے حاصل کیے گئے ہوں۔ پس جامد وہ ہے جس کو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے حروف شروع ہی سے حروف تہجی سے حاصل کیے گئے ہوں، جیسے جناب ہے حجر پتھر ہے، علم جاننا، عصا جس کا معنی امید ہے، یہ شروع سے ہی نا حروف تہجی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ حجر، علم، عصا یہ کسی اور کلمے سے حاصل نہیں کیے گئے ہیں، تو لہذا یہ ہیں جامد۔ مشتق کیا ہے؟ مشتق وہ کلمہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ مشتق وہ کلمہ ہے جس کو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے معلوم، عالم، عالمہ، علیم، یہ جناب سارے کے سارے نا علم سے لیے گئے ہیں۔ مشتق وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے معلوم، عالم، عالمہ یا علیم، یہ سارے کے سارے کس سے بن کے آئے ہیں جی؟ یہ سب کے سب علم جو مصدر ہے اس سے لیے گئے ہیں۔ اچھا وہ کلمہ نا جس سے مشتق کو لیا گیا ہو وہ جامد ہو یا مشتق، اس کلمے کی اصل کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس سے، مثلا وہ کلمہ جس سے ہم نے مشتق کو لیا ہے، جس سے لیا ہے وہ جو ہے وہ جامد ہو یا مشتق، اسے کلمہ کی اصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو۔ یہاں اصل کی بات ہوئی، کلمہ کی اصل، اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ کلمہ جس سے مشتق کو لیا ہے وہ جامد ہو یا مشتق، کلمہ کی اصل کہتے ہیں۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جڑ، اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے،
جیسے دیوار کی بنیاد پہلے کوئی چیز ہوتی ہے تو اوپر پھر دیوار بنتی ہے، دیوار کا نیچے نہیں ہوتی، پہلے بنیاد بناتے ہیں پھر اوپر دیوار اٹھاتے ہیں، بنیاد کے بغیر دیوار اوپر جا سکتی ہے، تو اسے اصل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزو، تو جامد اور مشتق کی تعریف کی آپ کی خدمت میں، اس کے ساتھ جو بحث ہے وہ ہے حروف اصلی اور زائد کے بارے میں۔ حروف اصلی اور زائد کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ حروف اصلی ہیں یہ زائد ہیں؟ حروف اصلی اور زائد کے بارے میں بہت ہی بہترین خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں کہ ذرا غور فرمائیں۔ کلمہ کے جن حروف، کلمہ کے ایک کلمہ ہوگا کہ جن حروف کو اس کے تمام ہم جنس کلمات میں لایا جائے، یعنی کلمہ کے جو ہم جنس کلمے بنیں گے باقی، ٹھیک ہے، بار بار وہ سب میں تکراری ہے، آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، وہ حروف اصلی ہوتے ہیں۔ اور جو کلمے کے بعض حروف میں لایا جائے اور بعد میں نہ لایا جائے، ہم جنس جو کلمات ہیں بعد میں آئیں اور بعد میں نہ آئے، تو انہیں زائدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ کلمہ کے جن حروف کو اس کے تمام ہم جنس کلمات میں لایا جائے وہ اصلی ہوتے ہیں، اور کلمہ کے وہ حروف جو بعد میں آئیں اور بعد میں نہ آئیں وہ جناب زائدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے مطلب بہتر ہوگا، جیسے علم، عالم، معلوم، علیم، عالم، تو ان کو فرماتے ہیں کہ یہ نا مطلب الفاظ کا خانوادہ ہے، یہ ہم جنس ہیں، یہ بھی ایک قسم کے الفاظ کے بھی خانوادے ہوتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھو علم، عالم، معلوم، علیم، یہ کلمات ہم جنس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں آپ نے میرے سمیت غور کرنا ہے کہ کون سے ہیں جو علم، عالم، معلوم، علیم میں سب کے اندر آیا ہے، یعنی علم میں بھی وہ عالم، معلوم، علیم، عالم سارے کے اندر وہ نا بار بار تکرار ہوا ہے۔ عین لام میم کو آپ چیک کریں، عین لام میم سب کے اندر ہے، تو وہ جو سب کے اندر پایا جا رہا ہے کلمات ہم جنس میں، یہ نشانی ہے کہ یہ اصلی ہیں، یہ حروف اصلی ہیں، اور دوسرے حروف زائد ہیں، جو مثلا ایک میں ہیں تو دوسرے میں نہیں ہیں، دوسرے میں تو تیسرے میں نہیں ہیں، تو یعنی وہ حروف جو تمام کلمات ہم جنس میں وہ حروف اصلی ہیں، اور دوسرے جو ہیں زائد ہیں۔ یہ حروف اصلی اور زائد کے بارے میں بات آ گئی اگر جہاں۔ اس کے بعد جو ہے بتاتے ہیں کلمہ کی بنائیں، غور فرمائیں، کہتے ہیں کلمہ کی 6 بنائیں ہیں، یا کلمہ کے 3 حروف اصلی ہوں گے اسے ثلاثی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کلمہ کے 4 حروف اصلی ہوں گے اسے رباعی کا نام دیا گیا ہے، یا کلمہ کے 5 حروف اصلی ہوں گے اسے خماسی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں یہ جو قسمیں بنائی ہیں ثلاثی، رباعی، خماسی، ان میں اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے مجرد کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی حرف زائد ہو تو اسے جناب علی مزید فی کہتے ہیں۔ پھر نیچے ثلاثی کی بھی، رباعی، خماسی ہر ایک کی مجرد اور مزید کی مثالیں دی ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامد اور مشتق کلمہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جامد اور مشتق۔ جامد وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے حروف شروع ہی سے حروف تہجی سے حاصل کیے گئے ہوں، جیسے حجر، پتھر، علم، جاننا، عصا، امید ہے، رجل، جعفر، آپ اور بنا لیں۔ مشتق وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، غلط منہ سے نہیں کر رہا تھا جہاں۔ مشتق وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے معلوم وہ جو جان لیا گیا، عالم جاننے والا، عالمہ جانا، یہ کس سے نکلے ہیں؟ یہ علم سے لیے گئے ہیں جو کہ مصدر تھی، اس سے یہ سارے کلمے نکلے ہیں، تو یہ مشتق ہے۔ وہ کلمہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہو، جامد ہو یا مشتق، اسے کلمہ کی اصل کہتے ہیں۔ ایک اصل سے متعدد کلمات حاصل کیے جا سکتے ہیں،
اصل اور اس کے مشتقات کو کلمات ہم جنس کہتے ہیں۔ حروف اصلی اور زائد، کلمہ کے جن حروف کو اس کے تمام ہم جنس کلمات میں لایا جائے انہیں حروف اصلی، اور جنہیں بعد میں لایا جائے انہیں حروف زائد کا نام دیا جاتا ہے، جیسے علم، عالم، معلوم، علیم، عالم، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں جو بار بار تکرار ہوا ہے سب کے اندر آیا ہے وہ اصلی ہیں، باقی زائد ہیں۔ عین لام میم کو حروف اصلی اور دوسرے حروف کو زائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں جو کہ یہاں نہیں ہے، مثلا کلمات نصر، ناصر، منصور اور نصیر، ان میں دیکھو گے تو نون، صاد، رے اصلی ہیں اور باقی حروف زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی بنائیں، آگے مطلب ہے ہمارا کلمہ کی بنائیں۔ عربی زبان میں کلمہ کی 6 بنائیں ہیں۔ بنا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ شکل۔ عربی زبان میں کلمہ کی 6 بنائیں ہیں، 6 شکلیں ہیں، کیونکہ یا تو کلمہ میں 3 حروف اصلی ہوں گے، اسے ثلاثی کہتے ہیں، جیسے جناب جالسا، کسبا، 3 حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، یا 4 حروف اصلی ہوں گے، اس کو رباعی کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال میں ادھر سے ہی بناتا آ رہا ہوں، مثال کتاب کے اندر نہیں ہے، کہ مثلا زلزلہ رباعی، ٹھیک ہے، اس میں 5 حروف اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو خماسی کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ان 3 قسموں میں حرف زائد نہ پایا جائے تو اس کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد یعنی جس کے سب حروف اصلی ہیں، مجرد ہے جس کے سب حروف اصلی ہیں۔ اور اگر پایا جائے اس میں کوئی حرف زائد تو اسے مزید فی کہتے ہیں، یعنی جس میں زائد حرف ہے، اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل مثالوں پر توجہ کیجئے، ثلاثی، رباعی، خماسی بنا تھا نا، اب ہر ایک کی 2 قسمیں، مجرد، مزید، مجرد، مزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید۔ مجرد کیجیے، علمہ مزید فی کیجیے، علمہ، رجل مجرد ہے، رجال مزید فی ہے، ایک فعل کی دی ایک اسم کی دی ہے۔ رباعی میں آ جائیں، مجرد مزید فی، دہرجہ رباعی مجرد ہے، دہرجہ مزید فی ہے۔ جعفر اسم رباعی مجرد ہے، جعفر یہ جناب رباعی مزید فی ہے۔ خماسی میں جی مجرد، خماسی مجرد، سفرجل، اور خماسی مزید فی، خندریس۔ یہاں فعل کی مثال نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمایا، ادھر 2 آ رہی تھیں، ایک فعل کی ایک اسم کی، ادھر جب خماسی پہ پہنچا ہے تو ایک خماسی مجرد کی دی ہے، خماسی مزید کی دی ہے۔ کیوں یہاں وہ مثال نہیں دی آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، تو عرض یہ ہے کہ بڑا مہم نقطہ دے رہا ہے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ وہ کیا ہے؟ خماسی فقط اسم کے لیے مخصوص ہے، اس لیے یہاں مثال دی ہے، کیونکہ فعل خماسی ہوتا ہی نہیں ہے، خماسی فقط اسم کے لیے مخصوص ہے، اور فعل ثلاثی ہوگا یا رباعی، ٹھیک ہے، فعل ثلاثی ہوگا یا رباعی۔ اس کے ساتھ میرے خیال میں کچھ سوالات اور مشقیں چاند ایک، تو اب اس کے ساتھ ہی یہ بیان کر دیں تاکہ اگلے درس میں یہ نہ جائیں۔ سوالات اور مشق جو ہے اسی سوال کی ساتھ ہی ہو جائے آپ کی اجازت سے، تو اس کو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں، ذرا غور فرما لیں۔ وہ کیا ہے جناب علی؟ سوال ہے، اسی درس کا سوال کی مشق۔ مشتق اور جامد، اصل اور مشتق، اصل اور جامد کے درمیان فرق بیان کیجئے۔ تو جناب علی بیان کریں پہلے مشتق اور جامد کے درمیان فرق کیا ہے جی؟ جامد وہ کلمہ ہیں جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے حروف شروع ہی سے حروف تہجی سے حاصل کیے گئے ہوں، جیسے حجر، علم، عصا، تو یہ جامد ہو گیا۔ اور پھر کس کا فرق ہے جی؟ جامد اور مشتق۔ تو مشتق کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے معلوم، عالم، عالمہ ہے، تو اس کے درمیان ہو گیا جی مشتق اور جامد میں فرق۔
اصل اور مشتق کے درمیان فرق، اصل اور مشتق، ٹھیک ہے، وہ کلمہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہو، جامد ہو یا مشتق، اسے کلمہ کی اصل کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہو، جامد ہو یا مشتق، اسے کلمہ کی اصل کہتے ہیں۔ اور مشتق کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے معلوم، عالم، علمہ، علم سے لیے گئے ہیں۔ اصل اور مشتق میں بھی فرق ہو گیا جی۔ اصل اور جامد کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ تو اصل وہ کلمہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہو، جامد ہو یا مشتق، اسے کلمہ کی اصل کہتے ہیں۔ جامد وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے حروف شروع سے حروف تہجی سے حاصل کیے گئے ہوں، جیسے حجر، علم، عصا۔ سوال پہلا تمام جی۔ 3 سوال نمبر 2 آگا جان، غور فرمانا۔ 3 ہم جنس کلمات کے 3 گروہ ذکر کیجئے، ٹھیک ہے، ہم جنس کلمات کے 3 گروہ بنانے ہیں۔ مثلا 1 علم، علمہ، عالم، ایک گروہ یہ بنا لیں۔ دوسرا جی فعل، فاعل، یفعلو، فعل، فاعل، یفعلو۔ دوسرا جی تیسرا جالسا، یجلسو، جلوس، ٹھیک ہے، یہ تیسرا بنا دیا جی۔ مندرجہ ذیل کلمات میں سے حروف اصلی اور زائد کو معین کیجئے، حروف اصلی اور زائد کو معین کیجئے، یعنی مطلب ہے پڑھ کے نہ دیکھنا ہے کہ کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے زائد ہیں۔ تیسرے سوال میں ہے خروج، خارج، اخراج، مخرج، خرج، خراج، 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 مخارج۔ تو حروف اصلی کون سی ہیں؟ غور فرما رہے ہیں یقیناً آپ بھائی سارے۔ خیر، جیم اصلی ہیں، خیر، جیم اس کے اصلی اور باقی زائد ہیں۔ صبر، استبار، صبور، صابرین، یصبرو، اصبر، صابر، اس میں کون سے اصلی ہیں جی؟ سواد، بے، رے اصلی ہیں، باقی زائد ہیں۔ سواد، بے، رے اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں۔ سوال، مسئلہ، سائل، مسائل، مفعول، سوالات، اس کے اندر سین، حمزہ، لام اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں۔ سوال نمبر 4 جی، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل کلمات کی بنا کو معین کیجئے، ٹھیک ہے، بنائیں بتانی ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ حسن ثلاثی مجرد ہے جی، حسین ثلاثی مزید فی ہے، صابر ثلاثی مزید فی ہے، صبر ثلاثی مجرد ہے، درہم رباعی مجرد ہے، دراہم رباعی مزید ہے، درہم رباعی مزید ہے، خرج ثلاثی مجرد ہے، خروج ثلاثی مزید ہے، ٹھیک ہے نا، خارج ثلاثی مزید ہے، قیمت رباعی مجرد ہے، قرطعبن یہ جی کیا ہے جی خماسی مجرد ہے، برسنن رباعی مجرد ہے، صدقہ ثلاثی مجرد ہے، صدیق ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات آخری جناب، اسم اور فعل کی بنائیں بتائیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے چند ایک مثالیں دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی 6 بنائیں اور فعل کی 4 بنائیں ہیں۔ اسم کی بنائیں جی ثلاثی مجرد، تھوڑا سننا جلدی جلدی، مثل حسن، رجل ثلاثی مجرد کی ہو گئیں، ثلاثی مزید ریال حسین، رباعی مجرد کی جعفر درہم، رباعی مزید کی دراہم درہم، خماسی مجرد کی کرتاب سفرجل، خماسی مزید کی خندریس۔ یہ اسم کی بنائیں ہو گئیں۔ فعل کی بنائیں اگر جان 4 ہیں، ثلاثی مجرد علم ذہبہ، ثلاثی مزید یعلم یذہب، رباعی مجرد دہرجا، رباعی مزید تدہرجا تزلزا لا۔ اسی کے ساتھ آج کی بحث ہماری تمام ہونا چاہتی ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیز بھائیو، خداوند متعال آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔